ہیلت ہیلتھ سولوشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے برن یا جلنے کے بارے میں۔ بیسیکلی یہ جو ٹاپک ہے، چند دن پہلے ہمارے ایریا میں ایک انسیڈنٹ ہوا ہے برن کی وجہ سے، جس کی وجہ سے 2 انتہائی قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں اور ایک پیشنٹ ابھی بھی پنڈی ہاسپٹل میں زیر علاج ہے۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ آج اس موضوع پر ایک ویڈیو بنائیں۔ آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے، اس سے انشاءاللہ آپ کو کافی معلومات ملیں گی۔ بیسیکلی جو برن ہوتا ہے وہ کسی بھی حرارت کی وجہ سے آپ کے جسم کا کچھ حصہ متاثر ہونا یا زیادہ حصہ متاثر ہونے کو آپ برن کہتے ہیں۔ بیسیکلی جو برن ہے اس کی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 الیکٹرک برن۔ الیکٹرک برن میں آپ کا جو ہے کسی بھی بجلی کے آلات سے متاثر ہونے کو آپ الیکٹرک برن کہہ سکتے ہیں۔ جیسے کہ چند دن پہلے ایک اسکوٹی کا ایک انسیڈنٹ ہوا ہے جو کہ سوشل میڈیا پہ کافی وائرل ہے، جس میں ایک چھوٹا بچہ جو ہے وہ ایک اسکوٹی کو ایک ٹرانسفارمر کے نزدیک جو ہے وہ کھڑی کرتا ہے اور اس کے ساتھ وہ بچہ ٹرانسفارمر سے ہٹ کر جاتا ہے اور وہاں پہ اس کی جو ہے ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح الیکٹرک برن کے بعد جو ہے سیکنڈ نمبر پہ تھرمل برن۔ تھرمل برن میں آپ کا جو ہے آگ سے جلنا، اس کے علاوہ کسی بھی گرم تیل کا یا گرم پانی سے جلنا کو بھی آپ تھرمل برن آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو ہے بھاپ سے جلنا بھی تھرمل برن میں شامل ہوتا ہے۔ اس کے جو ہے تھرمل برن میں جو ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اگر پیشنٹ کو کوئی اس طرح کی تھرمل برن کی انجری ہو گئی ہے تو آپ فوراً اس کو جو متاثرہ جگہ ہے وہاں سے آپ اس کو کسی سیف جگہ پہ لے جائیں اور فوراً آپ ساتھ ہی ریسکیو ٹیم ریسکیو 112 کو کال کریں اور ساتھ آپ کوشش کریں کہ متاثرہ جو مریض ہے اس کا لگاتار اس کے جو جسم کا جو متاثرہ حصہ ہے اس کو آپ کوشش کریں کہ 20 سے 30 منٹ یا 40 منٹ تک لگاتار اس کو ہلکے ٹھنڈے پانی سے یا نیم گرم پانی سے لگاتار اس کے جسم پہ پانی ڈالیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور فرسٹ ایڈ وغیرہ آپ نہ کریں، جیسے کہ کوئی لوگ ٹوتھ پیسٹ وغیرہ لگاتے ہیں یا کوئی دیسی ٹوٹکے کرتے ہیں، وہ آپ ہرگز اس کے جسم پہ نہ کریں۔ اور اس کے ساتھ جو اس کا جو متاثر حصہ ہے اس پہ آپ کوشش کریں کہ اس کے جو بھی کپڑے ہیں یا وہ آپ کسی طریقے سے اتار دیں، یا اس کے جو اگر اس نے زیور وغیرہ پہنا ہوا ہے یا کوئی اور جیولری پہنی ہے یا گھڑی وغیرہ تو وہ آپ آرام سے اتار دیں تاکہ اس کا جو متاثر حصہ ہے وہ مزید خراب نہ ہو۔ اور آپ اس کے علاوہ صرف اس کی جو فرسٹ ایڈ میں ہے آپ زیادہ سے زیادہ اس کو 30 سے 40 منٹ تک لگاتار جو ہے نا ہلکے ٹھنڈے پانی سے دھوئیں۔ اس سے زیادہ اچھی فرسٹ ایڈ اس کے لیے کوئی بھی نہیں ہو سکتی۔ الیکٹرک برن کی جو ہے احتیاطی تدابیر ہیں اس میں آپ کوشش کریں کہ آپ جو ہے نا آپ خاص کر بچوں کو بجلی کے آلات سے دور رکھیں، اور اگر بڑا کوئی بندہ ہے تو وہ کوشش کریں کہ ننگے پاؤں بجلی کے آلات کو بالکل ہرگز نہ چھوئیں۔ آپ جوتے لازمی پہن کے بجلی کے آلات کو چھوئیں، اور ساتھ آپ گیلے ہاتھوں سے ہرگز بجلی کے آلات کو نہ چھوئیں، بلکہ آپ اگر ہو سکے تو احتیاطی تدابیر کے طور پر گلوز بھی آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ جو ہے اپنے جو ہے نا احتیاطی تدابیر میں جو ہے آپ گلوز کو یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو اس کا اگر آپ دیکھیں کہ الیکٹرک برن سے آپ کا جو پیشنٹ ہے وہ اس کی جو ہے نا ہارٹ بیٹ نہیں کام کر رہی تو آپ اس کے لیے CPR کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، اگر آپ کو CPR کا صحیح طریقہ کار پتہ ہے تو۔ اگر آپ کو صحیح طریقہ کار پتہ نہیں ہے تو پھر آپ ریسکیو 112 کو کال کر سکتے ہیں، اور مزید اس پہ کوئی ایسی جو ہے نا ٹوٹکے وغیرہ ہرگز آپ نہ کریں، آپ فوراً ریسکیو ٹیموں کو کال کریں۔ اس کے ساتھ جو ہے کیمیکل برن میں آپ کا آ جاتا ہے ایسڈ یا تیزاب کا برن، جیسے کہ چند دن پہلے کوئٹہ میں ایک انسیڈنٹ ہوا ہے جو کہ ایسڈ برن تھا۔ اس کا آپ صرف اور سب سے جو آپ اس کی فرسٹ ایڈ کر سکتے ہیں وہ آپ لگاتار 30 سے 40 منٹ تک لگاتار اس کے جو بھی متاثر ہے اس پہ آپ نے ٹھنڈا پانی، ہلکے ٹھنڈا پانی، آپ نے بہت زیادہ ٹھنڈا پانی نہ ہو تو آپ نے صرف ہلکا ٹھنڈا پانی سے لگاتار اس کو 30 سے 40 منٹ تک لگاتار اس کو پانی میں اس کا جو متاثر ہے اس کو آپ دھو سکتے ہیں۔ اس سے اچھی فرسٹ ایڈ کوئی نہیں ہو سکتی۔ ساتھ آپ ریسکیو کو کال کریں تاکہ آپ کو فوراً کسی نزدیکی ہاسپٹل میں جو ہے نا فرسٹ ایڈ کے لیے بھیجا جا سکے۔ اس کے ساتھ جو ریڈیشن برن ہے، ریڈیشن برن میں آپ جو پیشنٹ کیمو یا ریڈیشن جن کی چل رہی ہوتی ہے کینسر کی وجہ سے، تو ریڈیشن ان کو زیادہ تر اکثر شعاؤں کی وجہ سے ریڈیشن برن ہو سکتا ہے۔ ریڈیشن برن میں آپ کو جو ہے فوراً آپ نے اپنے کسی جو ہے اپنے ہاسپٹل میں اپنے جو معالج ہے اس سے رجوع کرنا ہے، آپ نے کوئی اپنے طور پر ایسی فرسٹ ایڈ نہیں کرنی۔ زیادہ سے زیادہ آپ اس کو جو ہے نا پانی سے کچھ اپنا جو متاثر حصہ ہے یا زخم ہے اس کو آپ پانی سے دھو سکتے ہیں، اور آپ کوشش کریں کہ وہ جو آپ کا متاثر حصہ ہے اس کو آپ کسی بھی
کسی صاف جو ہے نا آبجیکٹ سے اس کو کور کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو ہے برن کی ڈگریز ہیں، برن کی ڈگریز بھی 4 ہوتی ہیں۔ جو فرسٹ ڈگری کا برن ہوتا ہے اس کو آپ کی جو ہے ایپیڈرمس اسکن جو کہ آپ کی آؤٹر لیئر ہوتی ہے وہ اس سے فرسٹ ڈگری برن میں وہ متاثر ہو سکتی ہے۔ جو سیکنڈ ڈگری برن ہے اس کی آپ کی جو ہے اسکن کی سیکنڈ جو لیئر ہے جس کو ڈرمس کہتے ہیں وہ اس میں متاثر ہو سکتی ہے۔ اور جو تھرڈ ڈگری کا برن ہے اس میں اس کو جو آپ کی جو اسکن کی تھرڈ لیئر رہتی ہے جسے ہائپوڈرمس کہتے ہیں وہ متاثر ہو سکتی ہے۔ اس میں آپ کے سارے ٹیشوز آپ کے اور آپ کے مسلز بھی اس میں انوالو ہو سکتے ہیں۔ اور جو 4 ڈگری کا برن ہوتا ہے اس میں آپ کی جو بونز بھی متاثر ہو سکتی ہیں۔ جو 3rd ڈگری کا برن ہے اور 4 ڈگری کا یہ انتہائی کریٹیکل ہو سکتا ہے۔ آپ اس کو فوراً اپنی نزدیکی ہاسپٹل میں آپ اس کو شفٹ کریں۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو مزید معلومات مل سکیں۔ جبکہ اس کی جو برن کی جو مین جو ہے اس کی علامات میں آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو ریڈنس ہو سکتی ہے، ایچنگ ہو سکتی ہے، برننگ ہو سکتی ہے اور آپ کا جو افیکٹڈ ایریا ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو سکتا ہے۔ اور آپ اس کی فرسٹ ایڈ میں زنک آکسائڈ آپ کے پاس اگر پیسٹ ہے تو وہ آپ برن میں یوز کر سکتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔